ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی، جہاں مراد علی شاہ اس وقت پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کہنے یار یہ تو میں 25,000 میں اپنا کام کروں گا، باقی 25 میں بچا کے رکھتا ہوں، یہ پاسبل آپ نہیں کریں گے۔ آپ اس بات پہ تو جو ہمیں نمبرز دیے، لیکن ان نمبرز پہ مجھے بہت شدید ڈاؤٹ ہے کہ یہ پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ اور یہ چیز میں نے کچھ دنوں پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اکنامک کونسل کی، اس کے بعد بھی بتایا تھا۔ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لوں گا، اس لیے کل بجٹ سپیچ میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی۔ اس سال 5.5 ٹریلین کے اسٹیمیٹ کیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ایف بی آر کی کلیکشن 5.5 خرب کہتے ہیں شاید ٹریلین، میں یہ تو ہمیشہ بھول جاتا ہوں، خرب کہتے ہیں، خرب روپے ہوگی 5.5 ٹریلین۔ ابھی ہمیں کچھ دنوں پہلے جس دن این ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس دن بھی نہیں بتایا گیا، اخباروں سے پتہ چلا، پھر خیر انہوں نے بتا دیا بجٹ میں ایکچوئل نمبر۔ میں نے این ای سی میں بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں نمبر نہیں دیا گیا، ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، لیکن آپ کلیکٹ کیا کر رہے ہیں آفیشیلی کنوے نہیں کیا گیا۔ آفیشیلی وہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے غالباً 12 تاریخ کو بجٹ دیا تھا تو وہ کنوے ہوا کہ 3.9 ٹریلین 5.5 ارب سے 3.9 ارب روپے وہ خرب روپے کلیکٹ کریں گے۔ اب بالکل جی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے شارٹ فال آئے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا انالیسس کہ ہر چیز کو کرونا پہ ڈال دینا، اپنی نااہلی ایف پی آر کی اپنی شارٹ کمنگز، فیڈرل گورنمنٹ کی شارٹ کمنگز کو کرونا پہ ڈال دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ صحافی حضرات ہیں، آپ چینلز پہ کام کرتے ہیں، جس وقت سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ کرونا میں آپ لوگوں کی یہ فرض ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں۔ اس وقت اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور کہیں جی کرونا ہے تو مزید نقصان ہوگا۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنا کام کیا نہیں، اور میں یہ تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں۔ 9 مہینے کی جو کلیکشن تھی مارچ 2020 تک، یعنی جولائی سے مارچ، 9 مہینے کی کلیکشن، 9 مہینے میں تو کوئی کرونا نہیں تھا نا۔ ان کی جو کلیکشن تھی وہ کوئی 3 ارب سے کچھ اوپر تھی، 3 خرب، ارب اور خربوں میں 3.1 ٹریلین یا کچھ تھی۔ اگر پچھلے سال کے 3 مہینے میں جو انہوں نے کلیکٹ کیا تھا اس کو 50% بھی بڑھا دیں، یعنی وہ اتنی، جبکہ پہلے 9 مہینوں کی جو ان کی ایفیشنسی تھی وہ 12-13% تھی، پچھلے سال سے زیادہ انہوں نے اپنی کی تھی۔ اگر وہ آپ 50% بھی کہیں گی بڑی تیز آخری 3 مہینے میں ہو گئی، تب بھی یہ 4.4 ٹریلین سے زیادہ نہیں جاتے۔ تو کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا ہے تو 400 یا 500 ارب کا میں مانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو انفیشنسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور اس کو بھگتنا پڑتا ہے صوبوں کو، اس انفیشنسی کو۔ خیر یہ بڑا اسی وجہ سے ہمیں جو 761 ارب روپے ملنے تھے ایف بی آر سے، اس کی جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ 535 ارب روپے ملیں گے۔ ٹوٹل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو 606 ارب روپے ملیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے اس سال، جو کہ 835 ارب تھے، یعنی 229 ارب روپے کم۔ میں اس کو 229 ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا لفظ استعمال کروں آپ کی اپنی انفیشنسیز کی وجہ سے۔ لیکن ابھی تک ہمیں کل کتنے حسن 525 پہلے ملے تھے، کل کتنے آئے تھے 28۔ ہم آج ابھی ایک قسط اور آنی ہے جو 30 جون کو آئے گی، 525 اور 28 ہوئے 553، 553 ارب ابھی تک ہمیں ملے ہیں 606 ارب میں سے، اور یہ آخری 28 ارب روپے کل ملے ہیں ہمیں۔ اب 606 میں سے یہ نکال دیں تو ابھی 53 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں اگر 606 کا ٹارگٹ پورا کر کمایا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے،
اور وہ 2018-19 میں نہ کوئی فلڈ آیا، نہ کوئی اور ایسی آفت، قدرتی آفت آئی. ایک نارمل ایئر تھا، لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ 1.9% تھا. اس سال انہوں نے 4% کی ایسٹیمیٹ کی تھی گروتھ کی، اور اس سال ایسٹیمیٹ کی 4% کی گروتھ انہوں نے ابھی ریوائز کی ہے. اور اب تو کرونا مل گیا نا ان کو، اپنی نااہلی کا بوجھ کسی اور پہ ڈالنے کے لیے. وہ -0.4%، -0.4% گروتھ. میں نے NEC کی میٹنگ میں اور آپ لوگوں سے بھی بتایا تھا کہ میں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے آپ کا یہ نمبر بھی غلط ہے. آپ اتنے نااہل ہیں کہ جب آپ ایک نارمل ایئر میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ اپنے ٹارگٹ جو 6.2% تھا اس کا 1/3 بھی نہیں کر سکے پورا. تو یہ نمبر مجھے درست نہیں لگتا. اور دیکھیں صوبوں کے وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ GDP کیلکولیٹ کریں، وہ سارے فگرز باقی صوبوں سے نہیں ملتے، گروتھ کیلکولیٹ کریں، لیکن انٹرنیشنل ایجنسیز کرتی ہیں، ان کا کام ہے. اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال، یعنی یہ جو رواں مالی سال ہے جو 30 جون کو ختم ہوگا، جس پہ -0.4% انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، اس کی جگہ پہ آپ کی گروتھ ہوگی -2.6%. اب میں کس نمبر پہ بلیو کروں؟ اور واقعی جو نمبر آ رہے ہیں، جو آپ کی 5.5 ٹریلین سے آپ 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں کہ آپ کی FBR کی ریونیوز ہوں گی، تو یہ درست لگتے ہیں نمبرز. جب میں نے یہ بات NEC میں کہی تھی تو مجھے کہا کہ جی ورلڈ بینک کے پاس اپنے نمبر نہیں ہوتے، ورلڈ بینک بھی ڈیٹا ہم سے لیتی ہے اور پھر نکالتی. میں نے کہا کہ ڈیٹا بھی آپ سے لیتی ہے، کوئی ڈیٹا خود سے نہیں حاصل کرتی، پھر تو آپ کے کیلکولیشن کا طریقہ غلط ہے. یہاں تو غلط ہے، یا ہم جان بوجھ کے غلط بتا رہے صرف لوگوں کو نئے پاکستان کی امید دلانے کے لیے. یہ میں نے NEC میں کہا، اور میں نے کہا تھا مہربانی کر کے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ریکارڈ ضرور کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ جب منٹس آئیں گے یہ ریکارڈڈ ہوگا، نہیں تو میں یہ پبلکلی کہہ چکا ہوں اور یہ کوئی ڈینائی کر دے یہ بات کہ جی میں نے یہ چیز نہیں کہی ہے. اگلے سال انہوں نے 2.1% گروتھ رکھی ہے. اگلے مالی سال میں میرا خیال ہے کہ یہ نمبر درست نہیں ہے، یہ ایسٹیمیٹ صحیح نہیں ہے. پچھلے سال تو صرف 3 مہینے کرونا کا افیکٹ تھا اور 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تھا. اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تو ہم برداشت کریں گے. کرونا کتنے جاتا ہے آگے اس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کم از کم یہ فیکٹر کر کے اپنی نااہلی، اور پھر ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے تکلیف اور پرابلمز آئیں، ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ نمبر ریوائز کریں. ورلڈ بینک نے اگلے سال کے لیے -0.2% گروتھ کی بات کی ہے، جو ان کی سٹڈی ہے پوری. وہ میں نے یہ بھی بتائی تھی NEC کی میٹنگ میں، اور یہ انہوں نے پھر بھی اس کو 2.1% پہ اگلے سال کی ایسٹیمیٹ بنائے اور اپنے سارے نمبر اس 2.1% گروتھ پہ رکھے ہیں. اب ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ نمبر جو دیتے ہیں ہمیں اگلے سال کے لیے، ہمیں کہا جا رہا ہے 760 ارب روپے آپ کو ملیں گے. ہمیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ملیں گے، ہم اسی پہ بجٹ بنائے. بجٹ کی بنانے کی وجہ سے، یہ نمبر کی وجہ سے، اور بڑی اگین حیرت کی بات تھی، میں نے خود نہیں سنا، میں اس لیے آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا. مجھے کسی نے کہا کہ وفاقی مشیر خزانہ نے اپنی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، اس لیے جو مجھے کہا گیا ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں. انہوں نے کچھ اس طریقے سے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ نمبر دی، باقی صوبوں کی مرضی ہے کہ جیسے وہ بجٹ بنائے، اپنا صوبے سوچ سمجھ کے بجٹ بنائے. ہم نے ان کی
بات پہ یقین کیا اور تھوڑا سوچ سمجھ کے بجٹ بنایا ہے. ہم نے بجٹ کی میں نے جو مین آپ کو نمبرز میں دے دیتا ہوں کہ ٹوٹل ہماری جو ریسیٹس ہیں 1,222,746 ہے. ٹوٹل خرچہ 1,241,125 ہے اور ڈیفیسٹ 18.4 بلین کے قریب کا ہمارا اس وقت ایسٹیمیٹ ہے. جو میں آپ کو اور کچھ نمبرز دے دیتا ہوں تاکہ مل جائے. اس میں جو ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 968 بلین ہے. کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر 39 بلین ہے اور ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کے لیے 232.943 تقریباً 233 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے رکھا ہے. میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں بتا دوں گا اور پھر ایک چیز آپ کو اور جو ہمارے کووڈ کے حوالے سے سٹیپس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. اگلے سال 232 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا رکھا ہے جس میں سے 155 ارب روپے پروونشل اے ڈی پی ہے, 15 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے. یہ 170 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی ہے ٹوٹل سمجھے. اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس جو ہمیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی